من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين إحسانا صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے، اور تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ کہ کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ آئیے ہمارا آپ نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ سب سے پہلے اپنے آقا مولا مدنی تاجدار دو عالم کے مختار، ہم غریبوں کے غم گسار، سید المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین مراد المشتاقین جان عالمین طٰہٰ و یاسین مزمل و مدثر جناب احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عظمت پناہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، باوز بلند درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و نبینا مولانا محمد بارک سلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ حضرات، بہت دیر سے آپ سارے لوگ سر شام ہی سے لے کر کے 1:15 بجنے والے ہیں، اب تک آپ لوگ ہندوستان کے مشہور شعراء کرام علماء اہل سنت سے نعت و منقبت کے اشعار نظم میں نثر میں سماعت فرما رہے تھے اور اپنے قلب و جگر کو منور و مجلہ کر رہے تھے۔ ہندوستان کے دل و دماغ اور پورے ہندوستان میں اپنی آواز اور کلام کا لوہا منانے والے شعراء اور خطبہ آج آپ کے گاؤں میں، بینڈ نام ہے، بینڈ میں، بینڈ ہے، پیڑ بھی نہیں ہے، بینڈ میں سارے لوگ جمع ہو گئے ہیں، اور میرا اپنا جو تجربہ ہے لاک ڈاؤن کے بعد کسی ایک گھرانے میں اتنا بڑا جلسہ کیا ہو، یہ پہلا جلسہ ہے۔ پورے گاؤں والے مل کر کے اگر دلبر شاہی کو بلائیں، مبارک حسین کو بلائیں، ندیم رضا فیضی کو بلائیں، ساجد حسین ساجد کو بلائیں، اسلم فیضی کو بلائیں تو کوئی کمال نہیں ہے، نقیب اہل سنت مولانا مختار صاحب کو بلائیں کوئی کمال نہیں ہے، ذاکر حسین کو بلائیں کوئی کمال نہیں ہے، پورا گاؤں چندہ کرے، پورا گاؤں والا مل کر کے کرے اور اتنے خطبہ شعراء کو جمع کرے تو کوئی کمال نہیں ہے، لیکن ایک شخص یا ایک گھر والے نے اپنے باپ کی روح کو اصلاح ثواب کرنے کی غرض سے اتنے علماء کو بلایا ہو تو یہ بہت بڑی بات ہے، جگر کی بھی بات ہے، محبت کی بات ہے، اور اپنے باپ سے سچی عقیدت کی بھی بات ہے۔ ہمارے اسٹیج پر ہماری جماعت کے بزرگ علماء کرام، باوقار علماء کرام جلوہ بار ہیں، جن میں حضرت حافظ قاری شفیق صاحب قبلہ مدظلہ العالی، ہمارے برادر گرامی علامہ مولانا غلام ربانی صاحب، اور میں جن کی دعوت پہ آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، حافظ قاری محمد کلیم الدین صاحب دھنباد، حافظ اشرف صاحب، یہ سارے لوگ موجود ہیں، اور آپ حضرات بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور شروع میں آپ حضرات کو اتنا ہاتھ اٹھا دیا گیا، اتنا سبحان اللہ بولوا دیا گیا کہ آپ لوگ اب کربلا کی طرح تھک کر کے بیٹھ گئے ہیں۔ ہم جان رہے ہیں
کسی چیز کا بیجا استعمال ہوتا ہے تو اس کا حشر یہی ہوتا ہے. لیمبو زیادہ چوسنے سے کھٹا ہونے لگتا ہے، تیتا ہو جاتا ہے. لیمبو میں جتنا رس رہے اتنا ہی چوسنا چاہیے، تب فائدہ دیتا ہے، ورنہ الٹا کڑوا ہو جاتا ہے. تو شروع میں آپ حضرات کو اتنا بولوا دیا گیا، اتنا ہاتھ اٹھوا دیا گیا، تو نہ اب بازو کام کر رہا ہے، نہ جیب کام کر رہا ہے، نہ زبان کام کر رہی ہے. اب خالی ہاں کر سکتے ہیں، وہ بھی کتنا دیر ہاں کیجئے گا وہ تو دیکھا جائے گا. لیکن بہرحال بہت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں سے اگر کچھ لوگ کھسک بھی جاتے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. لیکن جتنے لوگ بیٹھے وہ زندگی کے ساتھ بیٹھے، اس انداز سے بیٹھے، یہ سوچ کر کے بیٹھے کہ ایسی بھی گزر جائے ایک رات مدینے میں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ایسی بھی گزر جائے ایک رات مدینے میں، ہم ہوں میرے سرکار ہوں ایک ساتھ مدینے میں. اور اے موت ابھی رک جا آگے مجھے جانے دے، اے موت ابھی رک جا آگے مجھے جانے دے، ہو جائیں گے ہم دونوں ایک ساتھ مدینے میں، ہو جائیں گے ہم دونوں ایک ساتھ مدینے میں. معزز سامعین، ہم آپ کو اگر بول کر کے سبحان اللہ، زور دے کر کے سبحان اللہ بلوائیں تو یہ کمال نہیں ہے، کہہ کر کے نعرہ لگوائیں یہ کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ کوئی بات آپ کے دل میں چبھ جائے اور زبان سے بے خودی میں سبحان اللہ کی صدا نکل جائے، یہ محبت کی پہچان ہے. آپ دوڑتے چلے جا رہے ہیں، اچانک پتھر سے آپ ٹکرا گئے، آپ کا پیر ٹکرایا اور فوراً آپ نے کہا ارے باپ. میں نے فوراً پوچھا تیرا باپ تو ممبئی میں رہتا ہے، تیرا باپ تو دلی میں رہتا ہے، تیرا باپ تو کلکتہ میں رہتا ہے، بھگوتر میں چوٹ لگی اور تو ارے باپ کیوں کہہ رہا ہے؟ کہا ذاکر حسین یہ خون کا رشتہ ہے جو دوریوں کو نہیں دیکھتا، محبتوں کے آپ کینے کو دیکھتا ہے. ہمیں یہاں چوٹ لگی تو میں نے اپنے باپ کو پکارا، ہمیں سکون مل گیا. اے سنی مسلمان، اگر جسم میں چوٹ لگے تو باپ کو پکارنا، اور روح میں چوٹ لگے تو رسول پاک کو پکارنا، احمد مختار کو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اسی زندگی کے ساتھ بیٹھیں اور جہاں سبحان اللہ بولنے کی ضرورت ہے وہیں بولیے. ایسا نہیں کہ باپ مر گیا بولو سبحان اللہ، بیٹا انتقال کر گیا بولو ماشاء اللہ، وہ جہنم میں چلا بولو سبحان اللہ، تو بجائے ثواب کے الٹا ہو جائے گا. اس لیے جہاں جو بولنا چاہیے وہیں وہی بولنا چاہیے. اب ظاہر سی بات ہے بہت سی جگہ آپ کو رو میں کہا دیا جاتا ہے، کہہ دیا بولو بولو، اب وہاں کیا ہو رہا ہے، کیا معنی نکل رہا ہے آپ سمجھ نہیں رہے، اگلا پڑھنے والا بھی نہیں سمجھ رہا، بولو. اور اس سے الٹا ہوتا ہے. ہم لوگ بہت ذمہ دار آدمی ہیں، اس لیے کوشش کرتے ہیں کہ جہاں سبحان اللہ بولا جائے، جہاں الحمدللہ بولا جائے، جہاں ماشاء اللہ بولا جائے وہیں بولا جائے. تو آپ حضرات صحیح جگہ بولنے کے لیے تیار ہیں؟ صحیح جگہ بولیے گا. تو صحیح طریقہ ہم بتا رہے ہیں کہ میں بولتا رہوں گا، آپ سنتے رہیے گا، اور میں جیسے ہی چپ ہو جاؤں، رک جاؤں، تو آپ لوگ سبحان اللہ بول دیجیے گا، تاکہ ہم سمجھ جائیں کہ آپ صحیح جگہ بول رہے ہیں. میں صحیح جگہ رکوں گا بھی، ایسے نہیں کہ جہاں تھا رک جاؤں گا، وہیں رکوں گا جہاں سبحان اللہ بولنا چاہیے. تو ایک مرتبہ آپ سب سے میں ایک سوال کر رہا ہوں، آپ لوگ یہاں کیوں آئے؟ بولیے نا. جلسہ سننے. جلسہ کس وجہ سے ہے؟ ایصال ثواب کے لیے. ایصال ثواب کن کو پہنچانا ہے؟ حسینی میاں مرحوم و مغفور کو. یہی مقصد ہے نا جلسہ کرنے کا مقصد کیا ہے بھائی؟ کہ ان کی روح کو ایصال ثواب کرنا. اور ہمارے آفتاب صاحب نا، مہتاب صاحب، اور ان کے اور کون بھائی ہیں؟ امتیاز. کہاں ہے مہتاب بھائی؟ امتیاز بھائی آپ ہیں، مہتاب کہاں ہے؟ تو رات میں تو مہتاب نکلتا ہے، دن میں کھوجیے گا تو کہاں ملے گا. بارہ مہتاب بھائی ضرورت سے گئے ہوں گے، بھی بیٹھے ہوئے تھے اسٹیج پر، آئیں گے. اور ایک امتیاز ہیں. کون ہے امتیاز؟ آپ ہیں. اور ایک اور کون ہے؟ شہزاد کہاں ہے؟ لو
اچھا ٹھیک ہے، ہم اس لیے کھوجے کہ اکثر گھر والا ہی جلسہ میں نہیں بیٹھتا ہے، اتنا کام رہتا ہے کہ ادھر ادھر. یہ دونوں بھائی اگر کوئی ضروری کام سے نہیں ہو تو جلسے گاہ میں تشریف لے آئے. آپ یہ لوگ لگتا ہے پوتا ہے نا، آپ لوگ پوتا ہیں حسینی میاں کے؟ ہاں ماشاءاللہ، پوتا لوگ اپنا حق ادا کر رہا ہے، بہت محبت سے اور بہت ہی غور سے سن رہے ہیں اور اپنے جلسے کو ہر حال میں کامیاب کرنا چاہ رہے ہیں. تو آپ حضرات سننے کے لیے تیار ہیں بھائی؟ تقریر تھوڑی سی سنیے گا، تھوڑی سی سنیے گا، معلومات میں اضافہ کر لیجئے، کچھ سیکھ کر کے جائیے. آپ نے نیند کو قربان کیا، گھر کو چھوڑا، بال بچوں کو چھوڑا، دور سے چل کر کے آئے، ابھی پوری دنیا سو رہی ہے، آپ جاگ رہے ہیں. تو آپ یہاں جاگ اس لیے رہے ہیں کہ ہم کچھ سیکھ کر کے جائیں، کچھ حاصل کر کے جائیں. ہمارے امتیاز صاحب نے، ہمارے مہتاب صاحب نے، شہزاد نے اور حسینی میاں مرحوم و مقبور کے پوتوں نے اتنا بڑا جلسہ کیا تاکہ ان کی روح کو ایصال ثواب ہو. اللہ ذکر رسول کی برکت سے ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، ان کے قبر میں رحمت و نور کی بارش عطا فرمائے، ان کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے. یہی مقصد ہے ان بیٹوں کا کہ ہمارے ابا کی روح کو ایصال ثواب پہنچ جائے. معزز سامعین، اتنا خرچہ یہ بیٹے کیوں کر رہے ہیں؟ اس ماں اور باپ کا درجہ جس نے بلند کیا وہ میرے نبی ہیں. یہ ماں تھی، یہ باپ تھے، یہ بیٹی تھی، یہ بہن تھی، جس کا سماج میں کوئی حیثیت نہیں، کوئی مقام نہیں، کوئی وقت نہیں. یہی ماں ہے جو بیٹی کی شکل میں ہے، اور بیٹی ہے کہ پیدا ہوتی ہے تو ایک باپ اپنی بیٹی کو زندہ گاڑ دیتا ہے اور گاڑ کر کے سماج میں کہتا ہے ہمارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی تھی، میں نے بیٹی کو زندہ گاڑ دیا. تب تک دوسرا کھڑا ہوتا تھا، تم سے بڑا بہادر میں ہوں، میں نے 2 بیٹیوں کو زندہ گاڑ دیا ہے. تب تک تیسرا کھڑا ہوتا تھا، ارے تم سے بڑا بہادر میں ہوں، میں نے 3 بیٹیوں کو زندہ گاڑ دیا ہے. یہ مکہ تھا، یہ عرب تھا، یہ سماج تھا جہاں بیٹیاں زندہ ہوتی تھی تو ایک باپ اپنی بیٹی کو زندہ گاڑ دیتا تھا. ایسے ماحول میں میرے نبی تشریف لا رہے ہیں. ارشاد فرمایا اے مکے والوں کیوں بیٹیوں کو گاڑ رہے ہو؟ بولا اے سرکار یہ بیٹی زحمت ہے اور زحمت کو ہم اپنے گھر میں نہیں رکھیں گے. میرے نبی نے فرمایا کل تک یہ بیٹی زحمت ہوگی. اب میں رحمت للعالمین بن کے آ گیا ہوں. دنیا کی ساری بیٹیوں کو میں نے رحمت بنا دیا ہے. خبردار خبردار، اب کوئی بیٹی کو گاڑے گا نہیں، بیٹی کو بچاؤ. آج ایک نعرہ لگ رہا ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ. نعرہ تو لگتا ہے، نعرہ بڑا پرفریب ہے مولانا مختار، مگر نعرے کے پیچھے میں بیٹی کی عزت بھی لوٹی جا رہی ہے، آبرو کو تار تار بھی کیا جا رہا ہے، بے آبرو ہو کر کے گھر سے نکالا بھی جا رہا ہے. مگر میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا بیٹی گاڑنے کی چیز نہیں ہے، بیٹی بچانے کی چیز ہے. بیٹی بچاؤ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، یاد حسین کانفرنس. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. شاعر اسلام جناب محترم دلبر شاہی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اب آپ لوگ کے کلیجہ کو ٹھنڈک پہنچ گیا. دیکھا کیسا ہنس رہا. ہم لوگ بیٹھے تھے کیسا منہ لٹکا دیا تھا. جب تک آپ لوگ مولانا لوگ کی تقریر نہیں سنیے گا سماج میں اصلاح نہیں ہوگا. زندگی بھر آپ نعت شریف سنتے رہیے، ثواب تو مل جائے گا مگر انقلاب نہیں آئے گا. انقلاب لانے کے لیے خطبہ کی تقریر سننی ضروری ہے. ٹھیک ہے، ہمارا آپ کے اور پورے ہندوستان کے ہر دل عزیز شاعر اسلام جناب دلبر شاہی تشریف لائے ہیں. آپ تھوڑی دیر زندگی کے ساتھ بیٹھیے اور کچھ سنیے. میرے آقا نے فرمایا کیوں بیٹیوں کو کاٹ رہے ہو؟ سرکار یہ بیٹی زحمت ہے اور زحمت کو ہم اپنے گھر میں نہیں رکھیں گے. میرے نبی نے فرمایا
بیٹیاں کل تک زحمت ہوں گی، اب میں رحمت للعالمین بن کے آ گیا ہوں، دنیا کی ساری بیٹیوں کو میں نے رحمت بنا دیا ہے، خبردار اب کوئی بیٹی کو نہیں گاڑے گا، بیٹی بچاؤ، اور بیٹی بچانے پر میرے نبی نے انعام کا اعلان فرمایا، جو بیٹیاں بچائے گا اسے انعام دیا جائے گا۔ سرکار انعام کیا ملے گا؟ جتنا بڑا آدمی ہوتا ہے اتنا ہی بڑا انعام ہوتا ہے، منتری کا انعام منتری کی طرح، ایم پی کا انعام ایم پی کی طرح، پردھان منتری کا انعام پردھان منتری کی طرح، مکھ منتری کا انعام مکھ منتری کی طرح، اور فقیر کا انعام فقیر کی طرح 1 روپیہ 2 روپیہ۔ اب میرے نبی انعام کا اعلان فرما رہے ہیں، اور میرے نبی مختار کائنات ہے، میرا نبی قاسم نعمت ہے، میرا نبی مالک جنت ہے، میرا نبی حوض کوثر کا مالک ہے، میرا نبی پوری کائنات کا مالک و مختار ہے۔ یا رسول اللہ انعام کیا ملے گا؟ میرے آقا نے فرمایا سنو صحابہ، جس کے گھر میں 3 بیٹیاں پیدا ہو جائے اور تینوں بیٹی کی پرورش کر کے اس کا گھر بسا دے، تو میرے نبی فرماتے ہیں 3 بیٹی والا باپ جنت کا حقدار ہو جائے گا۔ یا رسول اللہ، ارے حضرت نعرہ لگا رہے ہیں، کھڑا ہو کے لگا، ہاتھ اٹھا ہاتھ اٹھا، یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد۔ کیا کہنا ہے، سبحان اللہ۔ کرسی والا ایسے ایسے کر رہا پھر نیچے کر دے رہا، LBW IPL چل رہا ہے کیا؟ ہاتھ اوپر جا رہا پھر نیچے چلا آ رہا۔ ارے اللہ کا شکریہ ادا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اچھا بنایا، آنکھ والا بنایا، کان والا بنایا، ناک والا بنایا، منہ والا بنایا، ہاتھ والا بنایا، پیر والا بنایا۔ اگر اللہ اندھا بنا دیتا تو کیا کر دیتے؟ GT روڈ جام کر دیتے، دیتے ہوئے۔ ارے اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے آنکھ والا بنایا، اور زور سے بولیے، اللہ نے زبان والا بنایا، اللہ نے ہاتھ والا بنایا۔ اب ایک سوال ہمارا ہے، آپ جواب دیجئے، صحیح دیجئے گا، آنکھ کو اللہ نے کس لیے بنایا؟ بہت اچھا جواب ہے، کیا کرنے کے لیے؟ بولا نا جی، مٹکی مارنے کے لیے، دیکھنے کے لیے۔ آنکھ کس لیے؟ اب منہ کو تو بولتا کا ہے نا، آنکھ دیکھنے کے لیے، کان ہم کم سنتے ہیں، ذرا زور سے بولیے، کان، زبان، پیر، چلنے کے لیے۔ ایک دم صحیح جواب، بالکل صحیح جواب۔ اب میرا ایک اور سوال ہے، آنکھ دیکھنے کے لیے، کیا دیکھنے کے لیے؟ سنیما دیکھنے کے لیے، VCR دیکھنے کے لیے، ناچ گانا دیکھنے کے لیے؟ علامہ مولانا غلام ربانی صاحب فخر القرہ قاری شبیر صاحب سے پوچھا، حضرتین آپ بتا دیجئے نا، آنکھ کس کے لیے؟ کہا ذاکر حسین، اگر آنکھ ملی ہے تو خدا سے دعا کرنی چاہیے، اے اللہ آنکھ دیا ہے تو ایک مرتبہ جمال مصطفیٰ بھی دکھا دینا، ایک مرتبہ گنبد خضرا بھی دکھا دینا، ایک مرتبہ کعبۃ اللہ کا جلوہ بھی دکھا دینا۔ نہیں پڑھیں گے مت دیجئے، پیسہ ہے کہ نہیں؟ جو پڑھے گا وہ دے گا، تقریر کرنے میں تھوڑی دینا چاہیے، بدعت ہے، شرک ہے، ناجائز ہے، جب پڑھے تبے دینا۔ بولیے سبحان اللہ۔ ہم اس لیے بول رہے ہیں کہ آپ تھوڑا سا ریلیکس ہو جائیے نا، آپ کا جو دماغ میں تھوڑا سا اوبھر ہو گیا ہے وہ تھوڑا سا ڈیلیٹ ہو جائے، ہے نا، ڈیلیٹ کریے گا تب کچھ میری تقریر جائے گی۔ ایک مرتبہ آہستہ سے بولیے سبحان اللہ۔ ہاں کوئی سنے گا کیا کہے گا؟ ایک مرتبہ اور آہستہ سے بولیے۔ ارے واہ، یہاں تو الٹا لوگ چلتے ہیں جی، بمبئی والے ہیں نا۔ ہاں ابھی ایک لڑکا کو دیکھا ادھر پورا چھلا کر کے اوپر میں اتنا 4 انگل بال رکھے ہوا، اس کو پکڑ کے ہم لوگ روم میں ندیم فیضی بلایا کہ لاؤ اس کو، اس سے پوچھیں کہ یہ کٹنگ یہ کہاں سے لے کر کے آیا ہے؟ یہ کٹنگ بہت نظر آتا ہے، نماز پڑھنے بولیے تو بولیے نہیں آتا۔ ارے یار مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے تو مسلمان کی نقل کرو، دوسرے کی نقل مت کرو۔ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے تو غوث اعظم کی نقل کرو،
خواجہ غریب نواز کی نقل کرو، اعلیٰ حضرت کی نقل کرو، اور نقل کرنا ہو تو امام حسین کی نقل کرو، شہید کربلا کی نقل کرو، تب تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ اسلام کیا ہوتا ہے اور نبی کی غلامی کیا ہوتی ہے۔ آنکھ دیکھنے کے لیے، کان سننے کے لیے، گانا سننے کے لیے نہیں، نبی کا ذکر سننے کے لیے، قرآن کی تلاوت سننے کے لیے، ہاتھ پکڑنے کے لیے، پکڑ کے کسی کو پٹکنے کے لیے نہیں، گرے ہوئے کو سہارا دینے کے لیے، پیر چلنے کے لیے، شراب خانے کی طرف نہیں، مسجد کی طرف چلنے کے لیے۔ اور یہ آپ کا سر ہے، یہ آپ کا دل ہے۔ سر کو اللہ نے کس لیے بنایا، دل کو اللہ نے کس لیے بنایا؟ تو سر کو کس لیے بنایا اور دل کو کس لیے بنایا؟ ہم چاہتے ہیں بریلی شریف سے پوچھا جائے، حضور تاج الشریعہ سے پوچھا جائے۔ ارے تاج الشریعہ کے نام پر بھی آپ لوگ نہیں بول رہے ہیں۔ حضور آپ بتا دیجئے کہ سر کس کے لیے، دل کس کے لیے؟ تو حضور تاج الشریعہ فرمائیں گے یہ بعد میں بتاؤں گا، پہلے یہ بتا دیتا ہوں کہ اللہ نے تم کو کس لیے پیدا کیا۔ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ واللہ اللہ کا شکریہ ادا کیجیے کہ ہاتھ سیدھا، اگر ایسے ہوتا تو خود ہی نہیں اٹھتا ہی نہیں۔ شکریہ منائیے کہ سیدھا ہے اور حسینی ہاتھ ہے۔ واللہ مائک والا معاف ہے کیا؟ شکریہ
ارے یار یہ کام کیجئے، جو پیسہ دے رہے ہیں وہ مت پڑی، اور جو نہیں پیسہ دے رہے ہیں وہی پڑی۔ ایک آدمی سے دو کام مت کرائیے۔ ایک آدمی ایک من دھان ماتھا پر لے کے جا رہے اور ان کا دوست ان کے ساتھ خالی ہاتھ ایسے ہی جا رہے تھے، تو جو دھان ایک من لے کے جا رہے تھے وہ ٹھیک تھے، اور جو خالی ہاتھ جا رہے تھے وہی ہانپ رہے تھے۔ تو دوست نے کہا تو کیوں ہانپ رہا، ہفنی ہے کیا؟ بولا نا میں تیرا پکا دوست ہوں، میں تم کو دو کام نہیں کرنے دوں گا۔ کہا کیا مطلب؟ بولا دھان تم لے کر چلو، ہانپتے ہم چلیں گے۔ تو وہی حال آپ کا ہے یار، یہ لوگ محنت کر رہے ہیں، ہانپ رہے ہیں آپ لوگ، تو جو لوگ پیسہ دے رہے ہیں وہ سبحان اللہ نہیں بھی بولیں گے تو میک اپ ہو جائے گا، لیکن جو لوگ نہیں دے رہے ہیں اس کو زور سے بولنا ہوگا۔ اب آپ اپنا سمجھیے کہ پوکی ڈھیلا کیجیے گا کہ زبان کو ڈھیلا کیجیے گا۔ واللہ شعر میں پیش کر رہا ہوں، سنیے گا اور اس کو گھر لے کے جائیے گا۔ واللہ 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 واللہ۔ اور میرے تاج الشریعہ کیا فرما رہے ہیں مقدے میں، وہ جنازے میں ثابت کر دیے، شعر سن کر کے جائیے۔ اختر قادری خلد میں چل دیے، اختر قادری خلد میں چل دیے، خلد واہ ہر قادری کے لیے واللہ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ ہاتھ اٹھا کے ہاتھ اٹھا کے ہاتھ اٹھا کے مسلک اعلی حضرت یاد حسین کانفرنس کلام حضور تاج الشریعہ زندہ باد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کیا کہنا ہے سبحان اللہ۔ اب آپ جاگ گئے، جلدی بولیے، جاگ گئے، آگے پیچھے ہمیں کچھ کہنا نہ پڑے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ اور دیکھیے دلبر بھائی آئے تو ان کا بہنیت نہیں کہیں گے، بسم اللہ کہیں گے نا، بسم اللہ ٹھیک ٹھاک ہے ماشاءاللہ۔ مسکرا کے بول دیجئے سبحان اللہ۔ مسکرانا کسی کے باپ کی سنت نہیں ہے، میرے نبی کی سنت ہے، میرے حبیب کی سنت ہے۔ مسکرانا میرے آقا کی سنت ہے، کھل کھلا کے ہنسنا منع ہے، مگر مسکرانا میرے نبی کی سنت ہے۔ اور جو مسکرا کر کے تم سلمان بھائی سے بات کرتا ہے نا، اسے بھی ثواب عطا کر دیا جاتا ہے۔ اسلام دل کو توڑنے کا نہیں، دل کو جوڑنے کا حکم دیتا ہے۔ اب آئیے، ہم چاہتے ہیں کہ جس وجہ سے مجلس سجی ہے اسی پر بات ہو، ہوا کے رخ کو دیکھ کے بات ہو، موقع محل سے بات ہو۔ ایک مولانا صاحب کہہ رہے تھے، بولا رہے یار پھلنا آیا تو دماغ خراب کر دیا۔ ہم نے کیا ہوا؟ بولا شادی کی محفل تھی اور تقریر شروع کیا اور کہا کل نفس ذائقۃ الموت۔ ہم نے کہا ہے سب کو مار ہی کے جاؤ گے کیا؟ تم کو یہ بھی نہیں سمجھ میں آتا کہ کہاں کون سی آیت پڑھنی چاہیے؟ تو بہرحال ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ موقع مصلحت سے گفتگو ہو اور آپ کچھ لے کر کے جائیں، سیکھ کر کے جائیں۔ میرے آقا نے فرمایا، اے لوگوں، جس کے گھر میں 3 بیٹیاں پیدا ہو جائیں اور تینوں بیٹی کی پرورش کر کے اس کا گھر بسا دے، شادی کر دے، تو میرے نبی فرماتے ہیں 3 بیٹی والا باپ جنت کا حقدار ہو جائے گا۔ میرے آقا نے فرمایا 3 بیٹی والا باپ جنت کا حقدار ہوگا۔ ایک صحابی نے اس کے سرکار اگر 2 ہی بیٹیاں پیدا ہوں تو میرے آقا کی رحمت جھومی ارشاد فرمایا، اداس مت ہو، جس کے گھر میں 2 بیٹیاں پیدا ہو جائیں وہ باپ بھی جنت کا حقدار ہو جائے گا۔ اب ایک صحابی ایسے تھے جن کے گھر میں 1 ہی بیٹی تھی، یا رسول اللہ 1 بیٹی والے کا کیا ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا تم بھی اداس مت ہو، جس کے گھر میں 1 بیٹی پیدا ہو جائے وہ باپ بھی جنت کا حقدار ہو جائے گا۔ ارے بولو، اگر بیٹی ہے تو بولو سبحان اللہ، ماں ہے تو ماں کے نام پر بولو سبحان اللہ، اور مرحوم کے لیے سبحان اللہ بولو۔ ہم تقریر کریں، ثواب پہنچائیں، آپ سبحان اللہ بول کر کے ان کو ثواب پہنچائیے، اور 1 مرتبہ آپ سبحان
سبحان اللہ بولیے گا تو 90 نیکیاں آپ کو ملیں گی اور 90 نیکیاں حسینی میاں مرحوم کو بھی مل جائیں گی. تو ثواب پہنچانے آئے ہیں, ثواب پہنچائیے. میرے آقا نے فرمایا تو صحابی رسول ثواب والے تھے, زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرنا چاہتے تھے. ایک صحابی کھڑے ہوئے, میرے آقا اگر بیٹی پیدا نہ ہو تو, خالی بیٹا پیدا ہو تو, اور ہم لوگ کے گریڈی سماج میں کہیں کہ خالی 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 فور ویلر نکلے تو خالی, یہ کون نام ہے دلبر بھائی؟ پاپچی, یہ تو گیم ہے پاپچی نا, نہیں موٹر سائیکل یا آپاچی, یہ آپاچی سب باجی کو پریشان کیے ہوا. اگر یہی نکلے تو 4 بیٹا پیدا ہو اور خالی بینک بیلنس میرا مضبوط ہو جائے, سرکار میری کیا غلطی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اے صحابہ اگر بیٹی پیدا نہ ہو تو دل میں تمنا کرنا کاش اللہ ہم کو بھی ایک بیٹی عطا فرماتا, تو اس تمنا کی بنیاد پر تم بھی جنتی ہو جاؤ گے. اب میں آپ کی توجہ چاہوں گا, یہ بیٹیاں جو کل گاڑی جاتی تھی اس کو میں نے ربی نے رحمت بنایا, اور وہی بیٹی جب ماں کی شکل میں آئی, ماں بنی, تو میرے آقا نے فرمایا تمہاری ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے. ماں کے نام پر سب لوگ اپنی ماں کے نام پر بولیے سبحان اللہ. تمہاری ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے. اے جلسے میں آنے والوں, اے مسجد میں جانے والوں, اے کعبہ میں جانے والوں, جنت تمہارے گھر میں ہے. ماں باپ کو راضی کر لو, خدا راضی ہو جائے گا, اور جب خدا راضی ہو جائے گا تو تم جنت کے حقدار ہو جاؤ گے. یہ ہمارے ماتا بھائی امتیاز بھائی اپنے والد کی روح کو ایصال ثواب کرنے کے لیے یہ جلسہ کر رہے ہیں. یہ ماں باپ کی خدمت ہے. میرے نبی نے فرمایا صحابہ ماں کے قدم کے نیچے جنت, تو اتنا رتبہ بلند ہوا, اتنا بلند ہوا کہ میرے نبی کی بارگاہ میں آنے والے نے عرض کیا سرکار میں حج کرنے جانا چاہتا ہوں. نبی پاک نے فرمایا گھر میں کوئی ہے؟ ہاں سرکار ایک بوڑھی ماں ہے. میرے نبی نے فرمایا اس کی خدمت کے لیے کوئی گھر میں ہے؟ نہیں سرکار میں اکلوتا بیٹا ہوں, گھر میں کوئی نہیں ہے. تو میرے نبی نے فرمایا حج کرنے مت جاؤ, گھر چلے جاؤ اور محبت سے ماں باپ کے چہرے کو دیکھ لینا, اللہ تمہیں حج کا ثواب عطا فرمائے گا, اللہ تمہیں حج مبرور کا ثواب عطا فرمائے گا. اے ماں سے دوری رکھنے والوں, اے ماں کی خدمت نہ کرنے والوں, اے ماں کی بارگاہ میں اور باپ کی بارگاہ میں الٹی سیدھی باتیں کرنے والوں, تم ماں کو ناراض نہیں کر رہے ہو, تم خدا کو ناراض کر رہے ہو. اور جب خدا ناراض ہوتا ہے تو آدمی جنت میں نہیں جا سکتا. ماں کے قدم کے نیچے جنت, کتنا بڑا کرم کیا میرے نبی نے. ماں کے قدم کے نیچے, قاری شفیق صاحب آپ بزرگ ہیں, بہت تجربہ ہے آپ کا, ماں کے قدم کے نیچے, باپ کے قدم کے نیچے کیوں نہیں رکھا؟ میرے آقا جس کے قدم کے نیچے رکھ دیتے پوری دنیا کے مسلمان اسی کو مان لیتے. میرے نبی نے باپ کے قدم کے نیچے جنت کیوں نہیں رکھی؟ ماں کے قدم کے نیچے. سنو دوست, عورتیں ستائی جاتی تھی, بیٹیاں زندہ گاڑی جاتی تھی, اور میرے نبی غریبوں کا رتبہ بلند کرنے کے لیے آئے ہیں. میرے نبی یتیموں کا رتبہ بلند کرنے کے لیے آئے ہیں. میرے نبی نے ماں کے قدم کے نیچے جنت کی بشارت دے کے ارشاد فرمایا اے مسلمان اگر تم ماں کی خدمت ایسے نہیں کرے گا تو کم سے کم جنت ہی کی لالچ میں خدمت کرتے رہنا اور ماں کا حق ادا کرتے رہنا. یہ ماں باپ ہیں جو اولاد کے لیے جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے. دوست جو لوگ کہتے ہیں ماں باپ کو بڑھوا بڑھیا, بہت بکر بکر کرتی ہے, بہت الٹا سیدھا بولتی ہے. بیوی کو ممبئی سے دن بھر میں 4 مرتبہ فون کرے گا,
کھائی کہ نہیں؟ کہاں ہے؟ اور نہیں من بھرا تو ویڈیو کالنگ کیسی ہے؟ ایک مرتبہ بھی نہیں کہتا کہ بوڑھی ماں کو بھی دکھا دو. دوست، اسلام نے بیوی سے بھی محبت کرنے کا حکم دیا ہے. محبت کرو، اس کی ضرورتوں کو پوری کرو، لیکن جو بیوی ماں باپ سے دور کر دے، میں کہتا ہوں اس بیوی سے پیار نہیں کرنا چاہیے. اس لیے کہ دوسری بیوی مل سکتی ہے، دوسری ماں نہیں مل سکتی ہے، دوسرا باپ نہیں مل سکتا ہے. اس لیے نوجوانوں، اگر تم کامیابی چاہتے ہو، کامرانی چاہتے ہو، تو سب سے پہلے ماں باپ کو یاد کرو. موبائل بھی گھر میں کرو تو پہلے ماں سے بات کرو، پہلے باپ سے بات کرو، پھر اپنی بیوی سے بات کرو، پھر اپنے بچوں سے بات کرو. یقین جانیو تمہارے ایک قول سے باپ تمہارا جوان ہو جائے گا، اس کا حوصلہ بلند ہو جائے گا. تمہاری ماں کے بازوؤں میں طاقت آ جائے گی کہ ہمارا بیٹا ممبئی میں بھی رہ کے ہمارا خیال رکھے. اور جس دن تم نے یہ کر لیا تو سماج میں انقلاب آ جائے گا، سماج میں تبدیلی آ جائے گی، اور کوئی بیوی اپنے شوہر کو بہکانے کی کوشش نہیں کرے گی. کوئی بیوی اپنے ساس سسر سے اپنے شوہر کو دور کرنے کی کوشش نہیں کرے گی. کتنا بڑا احسان ہے ماں باپ کا. آج ماں باپ اگر 100-200 روپیہ مانگ دے تو جوان بیٹا پوچھتا ہے کیا کرے گا؟ پیسہ کیا کرے گا تو؟ کتنا آپ کا خرچہ ہے؟ کتنا کھانے کھاتے ہیں جی؟ ابھی نے 100 روپیہ دیا تھا. ارے ظالم، تو جس وقت جوان تھا، بچہ تھا، اور تو پیسہ مانگتا تھا، تو تیرے باپ نے کبھی کہا تھا کہ تو بہت خرچہ کرتا ہے، تو بہت اڑاتا ہے؟ وہ خود نہیں کھایا، تم کو کھلایا ہے. وہ خود اچھا کپڑا نہیں پہنا، تم کو پہنایا ہے. ماں خود نہیں سوئی ہے، سینے پہ رکھ کر کے تم کو سلائی ہے. ماں نے خود نہیں کھایا ہے، تم کو کھلایا ہے. اور جب ماں باپ نے تمہیں جوان کیا، تمہیں اس لائق بنایا، تو اب تم ماں باپ سے دور ہو رہا ہے. سنو، ماں باپ کی خدمت کرو گے، ماں باپ میں خرچہ کرو گے تو اللہ برکت بھی عطا فرمائے گا اور اللہ جنت بھی عطا فرمائے گا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے، پیغمبر ہیں. پوچھا اپنے رب سے، اے اللہ، کل قیامت میں میرے ساتھ جنت میں کون رہے گا؟ میرے ساتھ جنت میں کون رہے گا؟ رب نے فرمایا موسیٰ کلیم اللہ، فلاں گاؤں کا جو قصائی ہے وہی تیرے ساتھ جنت میں رہے گا. ایک قصائی اور پیغمبر کے ساتھ جنت میں. پریشان ہوئے، اندر سے سوچا کہ وہ کس خوبی کی بنیاد پر میرے ساتھ رہے گا. دیکھنا چاہیے، آزمانا چاہیے. گئے کہ دکان پر تشریف لے گئے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ سلام و کلام کے بعد بیٹھ گئے. صبح سے شام تک وہ دکانداری کرتا رہا، مگر موسیٰ کلیم اللہ سے کچھ نہیں کہا، نہ کھانے کے لیے نہ پینے کے لیے. اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو کام کر رہا ہے اس میں ہیرا پھیری بھی ہے، دوسرا معاملہ بھی ہے، مگر میرے ساتھ یہ رہے گا، کس خوبی کی بنیاد پر رہے گا. شام ہو گئی، دکان بند کر کے گھر جانے لگا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا ارے یار میں تیرا مہمان ہوں، مجھ کو گھر نہیں لے جاؤ گے کیا؟ کہا چلیے. لے کر کے گئے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو ایک روم میں بٹھا دیا، خود کیا، باورچی خانے گیا، گوشت لے کے گیا تھا، اس کو پکایا، کچھ اور دوسرا سامان تیار کیا. پھر ایک دروازہ کھولا ایک روم کا، اندر گیا، وہاں ایک بوڑھی عورت لیٹی ہوئی تھی، اس کو اٹھایا، اس کے سر کو اپنے جان پر رکھا اور اپنے ہاتھ سے لقمہ اس کے منہ میں دیا. نہیں چبا پاتی تھی تو گوشت کو اپنے منہ سے چبا چبا کر کے اس بوڑھی عورت کے منہ میں ڈالا، شکم سیر ہو کر کے کھلایا. اس کے بعد اس کو سلایا. وہاں سے پھر چلے اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے پاس آئے. کہا حضور میں نہیں جانتا کہ
آپ کون ہیں پہچانتا بھی نہیں، لیکن آپ مہمان ہیں، آپ کی میں خدمت نہیں کر سکا، اب آپ کھانا کھا لیجئے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا ارے میں مہمان ہوں، پہلے مجھے کھلانا چاہیے۔ وہ کون ضعیفہ تھی جس کو تو پہلے کھلایا؟ اپنی بیوی سے پہلے، اپنے بچوں سے پہلے؟ کہا اس نے وہ میری ماں ہے، وہ میری بوڑھی ماں ہے، اور میرا طریقہ ہے کہ شام میں جب میں گھر لوٹتا ہوں تو پہلے اپنی ماں کو کھلاتا ہوں، بعد میں کسی اور کو کھلاتا ہوں۔ آپ کون ہیں نہیں جانتا، مگر معاف کیجئے گا یہ کھانا ہے کھا لیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے پیش کیا، خود جا کے سو گیا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ رات بھر جاگتے رہے۔ یہ کون سی عبادت کرتا ہے؟ رات میں دیکھا جائے گا، ہو سکتا ہے تہجد پڑھتا ہوگا، رات میں رب کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہوگا، مگر وہ رات بھر سوتا رہا۔ مگر جس بھی ماں کو اس نے شکم سیر ہو کر کھلایا تھا، ساری دنیا سو رہی تھی تو ماں ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہی تھی، اے اللہ میرے بیٹے نے مجھے راضی کر لیا ہے، اور جو ماں کو راضی کر لیتا ہے تو اسے جنت دیتا ہے۔ میرا بیٹا جنت میں جائے گا یہ مجھے یقین ہے، لیکن میری دعا یہ ہے کہ میرے بیٹے کو جنت میں جب بھی تو رکھنا تو موسیٰ کلیم اللہ کے ساتھ رکھنا، پیغمبر کے ساتھ رکھنا۔ زور سے بھائی جواب دو، جواب دو، جواب دو۔ زندہ باد، کیا کہنا، سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر کے اپنے ماں باپ کے نام پر بول دیجئے، اور ایک مرتبہ بول دیجئے یا حسین، ایک مرتبہ حسینی میاں کے طرف سے بول دیجئے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اب ذرا غور فرمائیے گا، ایک کسائی ہے، بظاہر میں بہت زیادہ عبادت اور ریاضت نہیں کرتا، لیکن ماں کی خدمت کرتا ہے، تو ماں کی دعا کا اثر یہ ہے کہ وہ پیغمبر کے ساتھ جنت میں رہے گا۔ صبح ہو گئی، حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اس شخص کو بلایا، ادھر آؤ۔ گیا، مجھے پہچانتے ہو؟ کہا حضور نہیں پہچانتا۔ فرمایا میں تیرا پیغمبر ہوں، میرا تو کلمہ پڑھتا ہے، تو میری امت میں ہے۔ کہا حضور غلطی ہو گئی، معاف کیجیے گا، میں نے اب تک آپ کی کوئی ایسی خدمت نہیں کی، میں نے آپ کے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا۔ فرمایا کوئی بات نہیں ہے، میں تم کو مبارکباد پیش کرنے آیا ہوں کہ تو کل جنت میں جب جائے گا تو میرے ساتھ رہے گا، جتنا اونچا میرا درجہ رہے گا تو اسی کے پاس رہے گا۔ عرض کیا حضور کس عبادت کی بنیاد پر؟ فرمایا سنو، عبادت کی بنیاد پر نہیں، ماں کی خدمت کی بنیاد پر۔ تو نے ماں کو راضی کر لیا ہے، ماں کی دعا سے خدا راضی ہوگا۔ حضرات، ماں باپ جب تک زندہ رہیں ماں باپ کی خدمت کیجیے، زور سے ان کے سامنے نہ بولیے، اف نہ کیجیے، اوہ نہ کیجیے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے ماں باپ مر جائیں تو ان کی خدمت کیسے کریں؟ سنو دوست، ماں باپ جب تک زندہ ہوں تو ان کے جسم کی خدمت کیجیے، ماں باپ مر جائیں تو ان کی روح کی خدمت کیجیے۔ جب تک زندہ ہوں کھانا ہے، کپڑا ہے، علاج ہے، پیر دبانا ہے، حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا ہے، اور جب انتقال کر جائیں تو جتنا قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، جتنا غریبوں کو کھلا سکتے ہیں، جتنا مدرسے اور مسجد میں دے سکتے ہیں، جتنا نبی پاک کی مجلس کا انتظام کر سکتے ہیں، جتنا ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، یہ ان کی روح کی بہترین خدمت ہے۔ اور ماں باپ مرنے کے بعد اولاد کی اچھی نیکی کو دیکھ کر کے ایسے ہی خوش ہوتے ہیں جیسے وہ زندگی میں خوش ہوا کرتے تھے۔ اس لیے جناب مہتاب صاحب اور امتیاز صاحب نے آج اتنا بڑا جلسہ کر کے لوگوں کو یہ مجاز دیا ہے، اور دنیا والوں کو بتا رہے ہیں کہ دنیا والوں سنو، یہ جو ملا ہے چاہے مکان کی شکل میں ہو، چاہے دولت کی شکل میں ہو، یا زمین جائیداد کی شکل میں ہو، یہ سب میری ماں اور میرے باپ کی دعا کا صلہ ہے۔ آج ہمارے باپ نہیں ہیں لیکن ان کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں، اور انہی کی دعا کی وجہ سے ہمیں برکتیں مل رہی ہیں۔ آج سماج میں
माँ बाप के साथ बेटा बदतमीजी कर रहा है कि नहीं? बोलिए भाई, बोलो ना भाई। आप लोग बोलते क्यों नहीं? मुंह नहीं है? कर रहा है कि नहीं? सब बोलते कर रहा है ना, उल्टा सीधा बोल रहा है ना। हम लोग देखते हैं गांव में रोज पंचायत मौलाना गुलाम नबी क्या हुआ, तो उसका बेटा उसकी माँ के साथ ऐसा किया, तो वो बाप को वैसा बोला, तो ये फला के साथ ऐसा किया। ये हो रहा है ना? बोलिए। तो ये जब हो रहा है तो आप जो जलसा सुनने के लिए आए हैं, तो जलसा सुनना काम नहीं देगा। अगर जलसा सुन के जा रहे हैं और माँ बाप के वफादार बेटा बन जाते हैं तो जलसे का हक अदा हो जाएगा। और हुसैनी मियाँ मरहूम के सदक़े में अगर किसी को अल्लाह तौफीक दे देता है कि वो अपने माँ बाप का खिदमत गुजार बेटा बन जाए, तो यकीन जानिए ऐसा जलसा, जिस जलसे में अगर लाखों रुपया खर्चा हो और उस जलसे से अगर कोई एक आदमी इबरत हासिल न करे तो वो जलसा बेकार होता है। और ऐसा जलसा जिसमें एक आदमी भी अगर सच्चे दिल से तौबा कर ले, माँ बाप का खिदमत गुजार बन जाए, तो ऐसे जलसे में बार बार जाने को जी चाहता है। ऐसी महफिलें बार बार सजाने के लिए आदमी को कहा जाता है। तो अब आप हजरात चलते चलते हमको बता दीजिए कि आप लोग माँ बाप की खिदमत कर रहे हैं? जल्दी बोलिए, कर रहे हैं? करते हैं? माशाअल्लाह। अब आपसे गुजारिश ये है कि जो लोग माँ बाप की खिदमत करते हैं काबिल मुबारकबाद है, और जो लोग नहीं कर रहे हैं वो आज से तौबा करके जाएं, और माँ बाप से अगर किसी तरह की जुबान दराजी किया हो, उल्टा सीधा बोला हो, तो सबसे पहले माफी मांगे और माँ बाप को राजी कर ले, तो यकीन जानिए ईमान पर खात्मा हो जाएगा। और अगर ये माँ बाप नाराज ना हो, माँ की दुआ जन्नत मिल रही है, और माँ की बद्दुआ माँ नाराज हो जाए तो मौत के वक्त ईमान पर खात्मा में मुश्किल पैदा हो जाती है। एक सहाबी की रूह नहीं निकल रही है। सहाबाई कराम ने सरकार की बारगाह में अर्ज की, या रसूल अल्लाह, वो सहाबी है ना, उनकी रूह नहीं निकल रही है, कलमा जुबान से जारी नहीं हो रहा। मेरे सरकार तशरीफ ले गए, फरमाया इनकी माँ जिंदा है? हाँ सरकार जिंदा है। कहाँ है वो ज़ईफा? दूसरी जगह है। मेरे आका ने फरमाया बुलाओ। ज़ईफा आई। मेरे सरकार ने फरमाया क्या तू अपने माँ से अपने बेटे से नाराज है? अर्ज करती हाँ सरकार नाराज हूँ। सुनिएगा गौर से सारे लोग, जाग रहे हैं आप लोग? जागते में तकरीर सुनना चाहिए। हाथ उठाइए कौन कौन लोग जाग रहे हैं? सब जाग रहे हैं, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे, इस बेदारी को सलामत रखे। आमीन कहिए। यहाँ आमीन कहना चाहिए, जहाँ दुआ करें वहाँ क्या कहना चाहिए? आमीन। हाँ, मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, ज़ईफा, ए बूढ़ी औरत, तू अपने बेटे से नाराज है? हाँ सरकार मैं नाराज हूँ। मेरे आका ने फरमाया माफ कर दो। अर्ज करती है सरकार नहीं माफ करूँ, नहीं माफ करूँ। तो मेरे नबी ने फरमाया नहीं माफ करोगी तो कलमा इसके जुबान पर नहीं चढ़ रहा, तुम माफ करो तब कलमा नसीब होगा। बोली सरकार मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा सीना छलनी हो गया। मेरे आका ने फरमाया क्या तेरा बेटा नमाज नहीं पढ़ता था? गौर से सुनना, तेरा बेटा नमाज नहीं पढ़ता है? सरकार पांचों वक्त पढ़ता था, आपके पीछे पढ़ता था। सुभान अल्लाह। मस्जिद नबी शरीफ में पढ़ता है। रोजा रखता है कि नहीं? हाँ रखता है। हज करता है? हाँ करता है। ज़कात देता है? हाँ देता है। सारी इबादतें करता है, फिर क्यों तू नाराज है? ज़ईफा ने जो कहा साहबिया ने सुनिएगा, और ये रोज हम लोग के समाज में हो रहा है। मेरे नबी से उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे बेटे ने कोई बड़ी गलती नहीं की, हमसे और मेरी बहू से, मुझसे और मेरी पुतहू से कुछ बात हो जाती थी, और जब मैं अपने बेटे से कहती थी कि तेरी बीवी ये बोल रही है या मुझको ये बोली है, तो वो अपनी बीवी की तरफदारी करता था, बड़की के तरफ खींचता था, मंझली के तरफ जाता था। ये सरकार
یہ کہتا تھا کہ یہ ٹھیک بولتی ہے تو ہی غلط ہے. اسی سے مجھ کو تکلیف ہو گئی. ہمارے سماج میں یہ روز ہو رہا. تو کہاں بولتی ہے بڑکی ٹھیک ہے, بڑکی تو ایک دم دودھ کے دھلل ہے. ہاں اب مانجلی تو مت پوچھ. ہاں مدھو والی ہے. تب تک سنجلا بولتا تھا کب سنجلیا غلط ہے. نہ سنجلی کا غلط رہے گا. یہ سماج. اب غور سے سنیے گا, میرے آقا نے فرمایا اسی بات سے تو ناراض ہے. ہاں سرکار میں ناراض ہوں. معاف کرو. نہیں معاف کروں گی. تو میرے آقا نے فرمایا صحابی لکڑی لاؤ اور لکڑی میں تیل ڈالو اور تیل ڈال کے آگ لگاؤ. لکڑی لائی گئی. صحابیہ نے پوچھا سرکار کیا کریں گے؟ میرے آقا نے فرمایا تیرے بیٹے کو آگ میں ڈال دوں گا, تیرا بیٹا جل جائے گا. سرکار میرے بیٹے کو ڈالیے گا, میری نگاہوں کے سامنے ڈالیے گا. یہ ہم سے برداشت نہیں ہوگا. ابھی ماں ناراض تھی مگر بیٹے کی تکلیف کی باری آئی. بولی سرکار میری آنکھ کے سامنے میرا بیٹا جلے, یہ میری ممتا کو گوارا نہیں. تو میرے نبی نے فرمایا جب اپنے بیٹے کو دنیا کے آگ میں جلتا نہیں دیکھ پاؤ گی تو تیرا بیٹا جہنم میں جلے گا. کیسے برداشت کر پاؤ گی؟ اے ضعیفہ, بیٹے کی خیریت چاہتی ہو معاف کر دو تاکہ خدا معاف کر دے, خدا کے رسول معاف کر دے اور یہ جنت کا حقدار. سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر. یا رسول اللہ یا رسول اللہ. تاج الشریعہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ. ماشاء اللہ سبحان اللہ. ہاتھ اٹھا کے بول دیجئے سبحان اللہ. ایک مرتبہ بول دیجئے یا رسول اللہ. ایک مرتبہ اپنے ماں باپ کے نام سے پھر بولیے یا رسول اللہ. ایک مرتبہ ساس سسر کے نام سے. لے نیچے کر دیا. ساس سسر کو غلطی کیا کیا تو اس کو ثواب کہاں پہنچا رہے ہیں. خیریت نہیں ہے اگر کسی کی بیوی سن رہی ہوگی کہ میرے ماں باپ کے نام پر ان لوگ نہیں اٹھایا, تم لوگ کا ناشتہ بند ہو جائے گا. ہاں خالی گاڑی میں چڑھے گا. ساس سسر کے نام پر زور سے بولو. ہاں ماشاء اللہ. جا رہا کہا ہے جی. ساس سسر کا رشتہ بڑا مبارک ہے. ساس سسر کا رشتہ بڑا مبارک ہے. داماد اور سسر کا رشتہ بڑا لاجواب ہے. ایک جملہ میں دے رہا ہوں, کائنات میں میرے نبی سے بڑھ کر کوئی سسر پیدا نہیں ہوگا اور علی سے بہتر کوئی داماد پیدا نہیں. اس لیے اپنے ساس سسر کے نام پر بھی بول دو سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے آقا مصطفیٰ جار رحمت نے فرمایا ضعیفہ معاف کر دو. رونے لگی. سرکار میں اپنے بیٹے کو معاف کرتی ہوں, ان کی خطا کو معاف کر دیتی ہوں. اور جیسے ہی اس نے معاف کیا ماں نے, فوراً وہ صحابی کلمہ طیبہ پڑھتا ہے. پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور پھر اس دنیا سے چلا جاتا ہے. اب ایک دو میں نے رخ آپ کو دکھایا. ماں راضی ہو جائے تو جنت مل جائے, اور ماں ناراض ہو جائے تو کلمہ زبان پہ جاری نہ ہو. اس لیے ماں کی دعا لیتے رہو اور ماں کو راضی کرتے رہو. مولانا غلام ربانی صاحب ایک شعر کے لیے بول رہے تھے, پڑھیں ہم اس وقت, پڑھیں 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 پڑھیں. بول رہے بہت پرانا شعر, بہت پرانے زمانے میں پڑھتے تھے جس وقت ہم لوگ ابھر رہے تھے. ہم اور دلبر شاہی صاحب ایک زمانے کے تھے تو اس وقت یہ پڑھتے تھے. کئی جگہ یہ کلام کی فرمائش ہوتی کہ نا آپ اپنی زبان سے پڑھیے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کلام کسی کے منہ سے ہی اچھا لگتا ہے. یعنی دلبر شاہی جو کلام پڑھ دیں, ہم لوگ پڑھیں گے تو آپ لوگ پیسہ کا دیجیے گا, اینٹا لے کے کھڑا ہوئیے گا, جلدی خالی کیجیے گا کہ نہیں جی, دماغ مت خراب کیجیے, ایسا ٹان پائیے گا. وہ کلاکاری ہے تو وہ کلام انہی سے اچھا لگتا ہے. ہم لوگ پڑھیں گے تو نہیں ہوگا. تو یہ کلام ہم پڑھتے ہیں, لوگ پسند کرتے ہیں. دیکھتے ہیں آپ کرنا پسند کر رہے ہیں. بلبل کو پھول شمع کو پروانہ چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ابھی کلام صاحب ہیں کہ نہیں جی. بلبل کو پھول شمع کو پروانہ چاہیے, ارے ہم کو
رسول پاک کا دیوانہ، سبحان اللہ، ارے ہم کو رسول پاک کا دیوانہ چاہیے، اور ذکر نبی سے روح کو گرمانا چاہیے، ذکر نبی سے روح کو گرمانا چاہیے، اور جب ان کا نام آئے تڑپ جانا چاہیے، جب ان کا نام آئے تڑپ جانا چاہیے، اور کیوں آ گئے پلٹ کے مدینے سے حاجیوں، کیوں آ گئے پلٹ کے مدینے سے حاجیوں، ارے تم کو اسی تیار میں مر جانا چاہیے، اور تم کو اسی تیار میں مر جانا، چپ لگا دیے، ہم سوچیں کہ جیسے مائک بند ہو رہا تھا آپ کا بھی بھیج ہو گیا، ہم چپ ہوں گے تو ہم کو کیا بولے تھے، کیا بولے تھے، کوڈ ورڈ نہیں یاد ہے کیا، ماشاء اللہ، اب آپ سدھر جائیں گے، تھوڑا سا بھی سدھار کر لیں گے تو میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں ماتا بھائی کی محنت پیسہ سب وصول ہو جائے گا، اور مرحوم حسینی میاں کی مغفرت ہو جائے گی، ان کی بخشش ہو جائے گی۔ اب آپ سے میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ آپ حضرات یہ وعدہ کیجئے کہ ہم اپنے ماں باپ کو اونچی آواز سے بھی نہیں بولیں گے، بولیے زور سے بولیے گا، ماں باپ کو کیا جھڑکیے گا، ڈانٹیے گا، ماں کو خرچہ دیجیے گا نا، باپ کا خیال رکھیے گا نا، ماں کو راضی کر لیجیے گا، باپ کو خوش کر لیجیے گا، ہاتھ اٹھا کر کے ہمارے قاری شفیق صاحب کو گواہ بنائیے کہ ہم لوگ انشاءاللہ آج کے جلسے سے اپنے اندر انقلاب برپا کر کے جائیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے جو لوگ اپنے ماں باپ کو سچی محبت کریں گے، دل سے محبت کریں گے، ان کی دعائیں لیتے رہیں گے، اور دنیا والوں سے کہیں گے اے دنیا والوں تم آج کہہ رہے ہو بیٹی بچاؤ، میرے نبی نے تو 1400 سال پہلے بیٹی کو بچایا ہے، اور بیٹی کو بچانے کا حکم بھی عطا فرمایا۔ اب حسینی میاں ظاہر میں ہم لوگوں کے سامنے نہیں ہے، لیکن ان کی روح زندہ ہے۔ اور ایک بات اور میں آپ سے عرض کروں، ہم لوگ کے گھر میں ایک جنازہ ہو جاتا ہے تو پورا گھر تو ڈسٹرب رہتا ہے، پورا گاؤں پریشان رہتا ہے، سارے بال بچے کئی دن تک بدحواس رہتے ہیں۔ مگر یاد حسین میں آنے والوں، کربلا میں ایک لاش نہیں تھی، 72 لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ کربلا میں ایک بیٹا شہید نہیں ہوا تھا، سارے بال بچے خاندان کے سارے چشم و چراغ کربلا میں شہید ہو رہے تھے۔ کیا کلیجہ تھا حسین کا، کیا جگر تھا حسین کا، کیا دل تھا حسین کا، کیا حوصلہ تھا حسین کا۔ ان سارے لاشوں کو اٹھا کر کے بھی حسین نے کہا تھا سر دیا جا سکتا ہے، مصطفیٰ کا دیا ہوا اسلام نہیں دیا جا سکتا، خاندان کو کٹایا جا سکتا ہے، مگر قرآن کا زیر و زبر ادھر ادھر ہو جائے یہ حسین برداشت نہیں کر سکتے۔ اور میرے حسین نے جو کربلا میں بچایا تھا، آج اسی کا صدقہ ہے کہ جلسہ ہو رہا ہے، مسجدیں آباد نظر آ رہی ہیں، محراب پہ خطبہ پڑھا جا رہا ہے۔ اے لوگوں، مرنا یہ نہیں ہے کہ آدمی مر جائے، مرنا یہ ہے کہ اس کا ضمیر مردہ ہو جائے، مرنا یہ ہے کہ اس کا دل مردہ ہو جائے، مرنا یہ ہے کہ اس کا عقیدہ و ایمان مردہ ہو جائے۔ اور اگر عقیدہ و ایمان مردہ ہوتا ہے تو وہ زمین کے اوپر بھی رہتا ہے تو بھی مردہ رہتا ہے، اور عقیدہ و ایمان زندہ ہو تو وہ قبر کے نیچے بھی رہتا ہے تو زندہ ہی نظر آتا ہے۔ دیکھ لیجئے کربلا سے ہمیں یہ پیغام مل رہا ہے، اے لوگوں، دنیا نے سمجھا تھا
یزیدیوں نے سمجھا تھا ہم نے حسین کو مٹا دیا، حسین کے خاندان کو مٹا دیا، حسین کو شہید کر دیا، اب کوئی حسینی نہیں ہوگا، اب کوئی حسین کا چشم و چراغ نہیں ہوگا، مگر وہیں پر میرے حسین نے اسلام کو بھی بچایا ہے اور خاندان کو بھی بچایا ہے۔ علی اکبر شہید ہو رہے ہیں اور حضرت زین العابدین کربلا سے بچ کر کے آ رہے ہیں۔ ایک بیٹا علی اکبر ہے جس کو حسین کر رہے بیٹا جاؤ یزیدیوں کو بتاؤ کہ حسین کا بیٹا بھی زندہ ہے، اور ایک بیٹا امام زین العابدین خیمے میں ہے، کہہ رہے ابا جان میں سر کٹانا چاہتا ہوں، تو حسین فرما رہے نہیں بیٹا تم زندہ رہو، خدا تم کو زندہ رکھے۔ میں نے پوچھا حسین اس بیٹے کو کیوں بچا رہے ہیں، اس بیٹے کو کٹنے کے لیے کیوں بھیج رہے ہیں، تو حسین فرما رہے ہیں میں آج اسلام بھی بچانے آیا ہوں اور اپنا خاندان بھی بچانے آیا ہوں، میں قرآن بھی بچانے آیا ہوں اور نانا کی نسل بھی بچانے آیا ہوں۔ بیٹا علی اکبر تم کٹ جاؤ تاکہ اسلام بچ جائے، زین العابدین تم بچ جاؤ تاکہ نانا کا خاندان بچ جائے، سیدوں کی اولاد بچ جائے۔ حسین کا اتنا بڑا احسان ہے ہم اور آپ کے اوپر کہ زندگی بھر یا حسین کرتے رہیں تو بھی حسین کے ایک زخم کا ہم لوگ جواب نہیں دے سکتے ہیں، حسین کے ایک زخم کا بدلہ نہیں دے سکتے ہیں۔ وارے میرا حسین تو کتنا بڑا ہمارا محسن ہے، جنہوں نے اپنا تو گھر لٹا دیا مگر نانا کی امت کا گھر نہیں لٹنے دیا، جنہوں نے اپنا گھر تو لٹا دیا مگر عروس ایمان کو نہیں لٹنے دیا، جنہوں نے اپنا خاندان تو کٹوا دیا مگر قرآن کے اوپر آنچ نہ آنے دیا۔ اور آج یہی وجہ ہے کہ صدیاں گزر گئی، زمانہ گزر گیا، یزیدی کہیں نہیں ہے، یزید کا ڈنکا کہیں نہیں بج رہا ہے مگر حسین کا ڈنکا ہر دن بج رہا ہے، ہر گاؤں میں بج رہا ہے، ہر محلے میں بج رہا ہے، ہر جگہ بج رہا ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں اللہ کے نام پر اگر مرو گے تو تم زندہ ہو جاؤ گے، جہاں رہو گے وہیں زندہ رہو۔ اس لیے دوست اس موت کی مجلس میں 40واں میں آپ آئے ہیں تو یہ بھی پیغام لے کر کے جائیے کہ موت کی بھی تیاری کرنی چاہیے۔ ہم اپنے سماج کو اور اپنے گھر کو نہیں سنبھال رہے ہیں، ہمارا بیٹا بے لگام ہو رہا ہے، ہم اس پر توجہ نہیں دے رہے۔ آپ نے کبھی اپنے بیٹے کو پوچھا کہ یہ کٹنگ کٹا کے کیوں آیا، یہ بال چھلا کر کے تو کیوں آیا، ایسا کیوں کٹایا؟ نہیں، آپ خوش ہوتے ہیں۔ کسی نے پوچھ دیا تیرا بیٹا ایسا بال کٹایا ہے جی، ہر جوتوا لیا ہے چاروں طرف، لگتا ہے نیا بال دائیں بائیں بھاگ گیا ہے، تو پتا نہیں کہاں سے کٹا گیا، کہاں کہیں اس کو۔ میرا بھی بیٹا ایک کٹا کے آ گیا دلور بھائی، ہاں چونکہ صحبت کا اثر ہے، تو جیسے ہی ہم نے دیکھا تو ہم نے کہا لا تو رے استورا، بولا آپ کیا کیجئے گا؟ ہم نے بقیہ جو ہے وہ بھی چھیل چھال کر کے برابر کر دیں گے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم ایسا بال کٹا کر کے آیا؟ بولا ساتھی لوگ کٹا رہا تھا اس لیے ہم کو بولا کہ تم بھی اچھی طرح کٹا لو۔ بولے ساتھی کا باپ مولانا ہے؟ تیرا باپ مولانا ہے؟ ساتھی کا باپ مولانا ہے؟ بولا نہیں۔ بولا تیرا باپ مولانا ہے، تم نے کیوں کٹایا؟ بولا آپ جا رہے ہیں کہ مرتبہ چھیلا ہی کر کے آتے ہیں۔ ہم بولے بالکل تم ٹکلا بن کر کے آؤ تاکہ تم کو احساس ہو، اور پھر وہ پورا بال چھلا کر کے آیا، اور پورا جب نکلا تو اب آدمی کی طرح کٹایا، پہلے دوسرے طرح کٹایا تھا، اب آدمی کی طرح کٹا کر کے آیا، انسان کی طرح کٹا کر کے آیا، مسلمان کے بچے کی طرح کٹا کر کے آیا۔ آپ کبھی نہیں پوچھتے؟ یہ بال کو چھوٹا مت سمجھیے، اس سے اس کے بہکنے کا بھی آثار ہے۔ پہلے بال کٹا کر کے دیکھتا ہے، پھر پینٹ پہن کر کے دیکھتا ہے، ایک ٹائم آئے گا کہ پینٹ کھول کر کے آئے گا اور آپ کچھ نہیں کر پائیے گا، دیکھتے رہیے گا، کہا ہوا رے آنکھ بند کر لو پینٹ کھول کر کے آئے۔ ادھر سمندر کے طرح دیکھے تھے سب کھول کھال کے گھوم رہا تھا، ہم بھی کھول کر کے آ گئے۔ اپنے سماج کو بچائیے، اپنے گھر کو بچائیے، اپنے ماں بہن کو بچائیے، اپنے بال بچوں کو کنٹرول میں رکھیے۔ اگر نہیں کنٹرول میں رہتا ہے تو آپ کی جواب دہی نہیں ہے، لیکن اگر کنٹرول کر سکتے ہیں تو اس کو کنٹرول کیجئے اور اس کو کہیے
کہ تم اس کے لیے نہیں پیدا ہوئے ہو. بولو نوجوانوں، تم لوگ اس طرح کی ہیپی کٹنگ ادھر چھیل چھال کے ادھر چھیل چھال کر کے کٹاؤ گے کیا؟ بولو جلدی ہاتھ اٹھاؤ، نوجوان لوگ ہاتھ اٹھاؤ. تو ترنت نیچے کا ہے کر رہا، درد ہو رہا ہے. اب لوگ بڑھا گئے کا جی؟ ماشاءاللہ. ہاتھ رکھیے. دیکھو دوست، دوسرے کی نقل نہیں کرنی چاہیے. حدیث شریف ہے، دنیا میں جو جس کی نقل کرے گا، جس سے محبت کرے گا، میدان قیامت میں وہ اسی کے ساتھ رہے گا. ہم اور آپ مسلمان ہیں تو ہم اور آپ کو جو نقل کرنی چاہیے وہ نبی کی سنت کی نقل کرنی چاہیے. کھانے پینے میں، پہننے اوڑھنے میں مصطفیٰ کی سنت ادا کرنی چاہیے. اچھا ایک بات بتائیے، ہم ایک کام آپ کر لیجئے گا، بہت آسان ہے. پانی پیتے ہیں آپ لوگ؟ ہاں پانی پیتے ہیں کہ دارو پیتے ہیں؟ جلدی بولو نا یار. پانی پیتے ہیں، زور سے نہ بولنا چاہیے. پانی پیتے ہیں. پانی کیوں پیا جاتا ہے؟ پیاس بجھے، یہی مقصد ہے نا. تو اس پانی کو آپ کھڑے ہو کے پیئیں گے، پیاس بجھے گی کہ نہیں؟ بجھ جائے گی. ایک ہی سانس میں پیئیں گے، پیاس بجھے گی کہ نہیں؟ بجھ جائے گی. سو کے پیئیں گے، پیاس بجھے گی کہ نہیں؟ بجھ جائے گی. بغیر بسم اللہ کے پڑھ کے پیئیں گے، پیاس بجھے گی کہ نہیں؟ بجھ جائے گی. پیاس تو بجھ جائے گی مگر ثواب نہیں ملے گا. اگر اسی پانی کو نبی کی سنت کے مطابق پیئیں تو پیاس بھی بجھ جائے گی اور نبی کی سنت بھی زندہ ہو جائے گی. زور سے بولیے، زور سے بولیے. اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اس وقت جس وقت میری سنتوں کو مٹایا جا رہا ہوگا، کوئی میری ایک سنت بچا دے گا تو اللہ تعالیٰ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا. ایک میری سنت بچائے گا، اللہ 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا. 100 شہید کا. تلوار سے گردن کٹاؤ، ایک شہید کا درجہ ملے گا. اور نبی کی سنت بچاؤ تو 100 شہید کا درجہ ملے گا. اب آپ لوگ حیرت میں ہوں گے، تلوار سے سر کٹانا آسان ہے کہ سنت بچانا آسان ہے؟ سنت بچانا آسان ہے، لیکن آسان جو ہے اس پر 100 شہید کا ثواب ہے، اور جو مشکل ہے اس پر ایک شہید کا ثواب. کیوں؟ اس کی وجہ ہے تلوار سے آدمی ایک مرتبہ کٹتا ہے، آدمی کے تانا اور بولی سے آدمی بار بار کٹتا ہے. اب جیسے ایک نوجوان ہے، یہ دیکھیے ہمارے نوجوان لوگ ہیں، داڑھی تو ہے لیکن وہ فرینچ کٹنگ ہے. داڑھی ایک مشت ہونی چاہیے. دیکھیے مشت دیکھ لیجیے، مسئلہ بھی سمجھ لیجیے. یہ دیکھ رہے ہیں نا، اس سے اگر چھوٹی ہے تو وہ داڑھی میں شمار نہیں ہے. وہ سب ہیرو لوگ بھی ایسے ہی رکھے ہوا، نیتا لوگ بھی سب ایسے ہی رکھے ہوا. ایک مشت داڑھی رہنی چاہیے تب وہ سنت میں شمار ہے. بہت سارے لوگ سنت مطابق نہیں جان رہے ہیں، داڑھی رکھ رہے ہیں لیکن معلوم نہیں کہ کتنی داڑھی رکھنا چاہیے. اور جو بہت زیادہ لمبی بھی نہیں رہنی چاہیے کہ یہ دوسرے یہود و نصارا اور سکھ لوگوں کی پہچان ہے. تو ایک مشت میرے نبی نے بدصورت نہیں ہونے دیا. ایک مشت داڑھی. اب کسی نے داڑھی رکھ لی، ہم مثال دے رہے ہیں، نوجوان نے، جن نوجوان نے داڑھی رکھ لی تو ان کا جینا حرام کر دیتا ہے سماج. یہ دوست 3 لوگ بیٹھا ہوا، کیا بولے کہا رہے اب یہ سے بابا ہو گیا کیا، اتنی بڑی داڑھی بڑھا لیا. یہ بیچارہ دوست لوگ کو سمجھا بجھا کر کے دیا گاڑی پکڑنے، تب تک خلاصی پر آئیے مولوی صاحب، آئیے مولوی صاحب، آئیے مولوی صاحب. آئے نہیں مولوی صاحب، لیکن آئیے مولوی صاحب، آئیے مولوی صاحب. وہاں بیچارہ کسی طرح ہوا. اور اگر بیوی ماڈرن ہے تو اور جینا حرام. کیا جی ابھی یہ سے بابا بن گئے، ابھی یہ سے داڑھی رکھ کر کے آ گئے، ابھی اس عمر میں داڑھی رکھنا ہے. اب یہ سارا تانا اس لیے سہ رہا ہے کہ یہ میرے نبی کی سنت ہے. تو میرے نبی فرماتے ہیں جو تلوار سے کٹ کر کے اسلام بچائے گا اس کو ایک شہید کا درجہ ملے گا، اور جو لوگوں کی بولی سن کر کے میری سنت بچائے گا اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرما دیا. یہ ہے نبی کی سنت بچانے کا ثواب. اب آپ پانی لیجیے. پانی میں آپ چاہیں تو 6 سنت کو ادا کر سکتے ہیں. ایک پانی پینے میں 6 سنت ادا کر سکتے ہیں. اب سنت سن لیجیے. گلاس داہنے ہاتھ میں رہے
یہ پہلی سنت ہے. پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھیے، یہ دوسری سنت ہے. پانی بیٹھ کر کے پیجیے، یہ تیسری سنت ہے. پانی 3 سانس میں پیجیے، یہ چوتھی سنت ہے. سر ڈھکا رہے، یہ 5ویں سنت ہے. پانی پی کے بسم اللہ پڑھیے، یہ 6ٹھی سنت ہے. پیاس بھی بجھتی چلی جائے گی اور نبی کی سنت بھی زندہ ہوتی چلی جائے گی. آسان ہے کہ مشکل ہے؟ جلدی بولیے. آسان ہے نا؟ تو آپ کوشش کریں گے کہ ایسے ہی پیئیں پانی. کوشش کریں گے؟ ہاتھ اٹھا کر کے کہہ دیجئے کہ انشاءاللہ ہم لوگ ایسے ہی پانی پینے کی کوشش کریں گے. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. اب نماز یہ تھوڑا سا کٹھن ہے نا، تھوڑا سا ہے کٹھن، لیکن اگر عادت بنا لیں تو میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آپ جب تک نماز نہیں پڑھیں گے تب تک آپ کو چین نہیں ملے گا، سکون نہیں ملے گا. کیا معاملہ بنے؟ ایک وقت کی نماز چھوٹ جائے اور اگر عادت آپ کی بنی ہوئی ہے تو بے چینی لگے گی، ارے یار نماز نہیں پڑھے، ارے یار فلاں وقت کی نماز چھوٹ گئی. تو کوشش کیجئے کہ جو ہم نبی نہیں کریں کہ 5 وقت پڑھیے، 2 وقت کی کوشش کیجئے. 2 وقت کی اگر عادت بنا لیتے ہیں تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ 5 وقت کی عادت بن جائے گی اور ایک فرض جو ہم سے چھوٹ رہا ہے وہ ادا ہو جائے گا. اور اسی نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ ہمارے گھروں میں برکتیں نازل فرما دے. تو آپ لوگ کوشش کریں گے نا؟ ہم اس میں ہاتھ نہیں اٹھوا رہے، ٹھیک ہے؟ ہم آپ کے اوپر چھوڑ رہے ہیں، اس لیے کہ ہاتھ اٹھا کر کے اگر آپ نے نہیں کیا تو پھر وعدہ خلافی ہو جائے گی اور آپ گنہگار ہو جائیں گے. اس لیے ہم آپ کے اوپر چھوڑ رہے ہیں. لیکن پانی کے اوپر جو میں نے آپ سے وعدہ لیا آپ اس پر قائم رہیے گا، انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا، سنت بھی ادا ہوگی اور بہت ساری بیماریوں سے بچ جائیں گے. حسین کا احسان ہے ہم اور آپ کے اوپر کہ آج ہم لوگ صاحب ایمان نظر آ رہے ہیں اور اس حسین کے احسان کا بدلہ ہم لوگ دینا چاہیں تو نہیں دے سکتے ہیں. ٹائم ہو گیا. ہمارے شاعر اسلام دلبر شاہی صاحب بڑے مخلص اور کرم فرما ہمارے دوست ہیں اور جہاں کبھی ایسا موقع آتا ہے تو یہ شخص دل کا بہت بڑا آدمی ہے، بڑا اعلیٰ ظرف کا شاعر ہے یہ آدمی. ہاں دلبر سچ مچ ہے. اپنا وقت بھی دیتے ہیں اور داد بھی دیتے ہیں، نذرانہ بھی دیتے ہیں. حسد جلن نہیں ہے، جس وقت پڑھاؤ اس وقت یہ نئے رنگ میں نظر آتے ہیں، نئے موڈ میں نظر آتے ہیں. تو اتنی دیر یہ بیٹھ کر کے ہم کو ڈھوتے رہے، یہ بہت بڑی بات ہے. یہ برداشت کرتے رہے. آپ برداشت کیا تو کیا کیا، دلبر بھائی بھی اسی وقت سے برداشت کر رہے ہیں. تو آپ حضرات بہت جمے ہوئے ہیں اور الحمدللہ دلبر بھائی یہ آپ کا کمال ہے، یہ آپ کی آواز کا جادو ہے کہ اب تک ایک آدمی بھی نہیں ہلا ہے. ہاں کچھ لوگ گھسکا ہے تو ایسے ہی وہ ہو جاتا ہے، ابھی آ جائے گا. وہ گھسکا ہے سانس لینے کے لیے، کبھی نعرہ لگانا ہوگا، نذرانہ دینا ہوگا، ہے کہ نہیں؟ تو ٹھیک ہے وہ لوگ آ جائیں گے. لیکن کرسی والے ایک بھی نہیں گھسکے، بیچ میں بھی ماشاءاللہ سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اسٹیج پر بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اب امام حسین کا ذکر جمیل نہ ہو، یاد حسین ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ جلسہ ادھورا رہ جائے گا. اس لیے چلتے چلتے ہم امام حسین کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، میرے آقا حسین آپ کا غلام حسینی میاں اس دنیا سے چلا گیا ہے، آپ کے صدقے میں ان کا بیڑا پار ہو جائے، ان کی بخشش ہو جائے، ان کی مغفرت ہو جائے اور کل نانا جان کی بارگاہ میں ان کی شفاعت کرا دیجئے گا. اس لیے کہ آپ کے نام سے انہوں نے جلسے کا اہتمام اور انتظام کیا ہے. اور ایسا حسین کہ جب حسین کا نام لو تب لگتا ہے کربلا کل واقع ہوا ہے، آج ہم حسین کا ذکر کر رہے ہیں. یعنی تر و تازہ ہمیشہ کربلا کا واقعہ رہتا ہے اور زمانے والے یہی کہتے رہیں گے کہ شبیر کا ایثار جہاں والو بھولانا سبحان اللہ سبحان اللہ. آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے شبیر کا ایثار جہاں والو بھولانا، آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے. اور گھر بار رہے حق میں پیدا کرنا لٹانا،
پڑھیے آسان نہیں ہے آسان رگ رگ میں میرے صبت پیغمبر کا خون ہے. ہم کیا بولے تھے؟ چپ ہوں گے تو آپ لوگ بھی چپ ہو جائیے گا. سبحان اللہ بولیے گا. رگ میں میرے صبت پیغمبر کا خون ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. شیر خدا فاتح خیبر کا خون ہے. سبحان اللہ. اکبر نے یہ دشمن سے کہا مجھ کو ہرانا آسان نہیں ہے آسان نہیں ہے. بڑھیا دور سے آسان نہیں ہے. ہاتھ اٹھا کے آسان نہیں ہے. اب شبیر نے کیا تھا جو وعدہ نبھا دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. دین نبی پہ پورا گھرانہ لٹا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نانا کے دین کے لیے گھر اپنا لٹانا سبحان اللہ. آسان نہیں ہے آسان نہیں ہے. نانا کے دین کے لیے گھر اپنا لٹانا آسان نہیں ہے. دو مرتبہ آدھا شاعر بن جائیے. آسان نہیں ہے. ماشاء اللہ تھوڑا سا اپنا ولیوم بڑھائیے. مائک والا ولیوم ٹھیک ہم پڑھتے ہیں اس وقت بڑھا دیتا. آپ کا ولیوم کیسے کھلے گا؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولیے گا, ولیوم خود ہی کھل جائے گا. دیکھیے آسان نہیں ہے. کھلا نا آسان نہیں ہے. حق والے ہیں حق بات سے پیچھے نہ ہٹیں گے اور باطل کے ہاتھ پر کبھی بیعت نہ کریں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ شیر کی اولاد ہے سر ان کا جھکانا آسان نہیں ہے آسان نہیں. وہ شیر کی اولاد ہے سر ان کا جھکانا. واہ واہ واہ. ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ ماحول ہم چھوڑ کر کے جائیں. دلبر بھائی کو زیادہ بولنا نہیں پڑے, کلام شروع کر دیں. ایک شعر آخری پھر میری تقریر ختم. سنیے گا. یوں دشمنان دین کے نرنے میں ہے حسین, ارے قاتل سوار سر پہ ہے سجدے میں ہے حسین. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے خوف ہو کے ایسے میں قرآن سنانا آسان نہیں ہے آسان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے سننے کو, میرے بولنے کو اور جناب مہتاب صاحب کے انتظام و انصرام کو قبول فرما لے. اللہ ان کے والد گرامی کے قبر پہ رحمت و نور کی بارش عطا فرمائے. آمین. تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ